جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، ان میں سے موہت پیرزادہ از ون آف مائی فیورٹس، ان کو وہ میں نے سنا، انہوں نے ایک بات کی ہے، سو کریڈٹ گوز ٹو ہم، اٹ واز اے ویری گڈ انالیسس۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ حقیقت ہے جو وہ ہی از ویری رائٹ، ہم لوگ، یہ بات میرے دل کی تھی بہت عرصے سے، میں اپنی فیملی میں ارد گرد دوستوں میں یہ بات کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ آج معید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات کی، اور ریئلٹی عمران خان نے ہاتھوں رکھے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں چل سکتا، یہ باتیں بالکل فضول ہیں کہ یہ اس طرح چلتے رہنا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا، یہ ساری باتیں فضول ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی چیزیں، یہ اس طرح چل نہیں سکتا، آگے چل نہیں سکتا، اس ملک میں بڑی ہی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ۔ ہمیں جو ہے لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان آرمی میں، ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے اپنی جوڈیشری میں، everybody these 2-3 institutions has to، اور خان صاحب کی جو یہ بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن ایک ہی جو بچا ہے جو انٹیکٹ ہے پراپرلی، وہ ہے پاکستان آرمی، اور پاکستان آرمی کو اسی وجہ سے پاکستان کے لوگ پیار کرتے تھے، ان کے ماندار سمجھتے تھے، لیکن جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑا ہی بوگس قسم کا اس کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے اچھائی اور برائی کو مکس اپ کیا ہے، انہوں نے عمران خان کو سمجھا کہ ہمیں یہ کام سیاستدان ہے اور خیر ہے، اس کو ہٹا دیں گے، یہ بڑا چیتا ہے یہ جو آ جائے گا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس بندے کے اوپر کیسز ہیں، قوم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ بندے پہلے چورن نے اور کیا بہتری کرنی ہے، یہ جو ہے نا میئر لیول کے بندے ہیں، اور یہ آگے ہوئے ہیں، ان کو عمران خان کا اسٹیچر کا پتہ نہیں چل سکا، یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم لوگ عمران خان کے ساتھ مل کے اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں۔ ان کو لگا جی ای وی ایم مشینیں آئیں گی اور عمران خان قبضہ کر لے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ملک میں۔ عمران خان کتنے دن زندہ رہے گا؟ عمران خان نے چلے جانا اس دنیا سے، ہماری نسلوں نے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا، اب آپ اپنے گھروں میں جا کے کیا بتاتے ہیں؟ کیا عزت رہے گی آپ لوگوں کی؟ یہ جو ہے ملک ایسے نہیں چل سکتا، اس ملک میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے، اور دس از دا رائٹ ٹائم۔ اور میرا ٹوٹلی کنونس، آئی ایم آلویز کنونس کہ پاکستان آرمی کی مدد کے بغیر یہ پاکستان کو آگے نہیں چلایا جا سکے گا، اور اس بات کا آرمی کی لیڈرشپ کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ جو آرمی کے جرنیل جا کے پلاٹ ایک لیتے ہیں، اس پلاٹ کے لیے یہ منتیں ترلے بھی کرتے ہیں، اس پلاٹ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ان کی، یہ تقریباً 50-55 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ ایک پلاٹ خریدتے ہیں کارنر کا، بڑا خوبصورت پلاٹ ہوتا ہے، اس پلاٹ میں جا کے یہ 5-10 سال رہتے ہیں، اس کے بعد یہ مر جاتے ہیں، اگلے بندے آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ 5-10 سال کی زندگی کے لیے اپنے پورے ملک کے پورے عوام کو داؤ پہ لگا دیا صرف اپنے ایک 5-10 سال کی زندگی کے لیے پلاٹ کے لیے؟ سو دس از ایکسپوئر۔ ایکسپوئر ہوتا ہے جب آپ آگے کا سوچتے ہیں۔ عمران خان گوٹ ایکسپوئر، اس کا ایکسپوئر تھا تو اس نے کہا جی کہ ماحولیاتی چینجز ہو رہی ہیں، آج ہم پودے لگائیں گے، وہ پودے کافی عرصے کے بعد جا کے پھل دیں گے۔ یہ چیزیں ایکسپوئر سے آتی ہیں۔ جس بندے میں اگر ہماری آنے والی لیڈرشپ میں ایکسپوئر ہوا، اگر ہماری آنے والی لیڈرشپ یہ سمجھ گئی کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، ہمیں اپنے چینجز کرنی ہے، چینجز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو پاکستان آگے چلے گا، ورنہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ اب عرش شریف پہ قاتلانہ حملہ، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ، یہ چیزیں یہ بڑی آبویس ہیں، یہ بڑی کلیئر ہے۔ عمران خان عرش شریف پہ کرتے ہیں بات پہلے۔ عرش شریف کا کیا ہوا؟ عرش شریف کو مروایا گیا۔ کس کے خلاف بول رہا تھا عرش شریف؟ عرش شریف مافیا کے خلاف بول رہا تھا، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ زرداری فیملی اور نواز شریف فیملی، اور کچھ دنوں سے وہ سوالات اٹھا رہے تھے جرنیلوں کے بارے میں بھی کہ بھائی آپ بتائیں، یہ توشہ خانہ سے جو چیزیں آپ لے جاتے ہیں یہ کہاں لے جاتے ہیں؟ باقی سے پوچھتے ہیں، آپ بھی جواب بھی بتائیں۔ یہ کوسچن تھے، یہ سوال تھے، اس کا بدلہ اس کو اس برے طریقے سے دیا گیا کہ ملک سے نکالا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کرمنلز کا قبضہ ہے۔ جس وقت یہ قبضہ چھوٹ گیا، اس کو چھوٹنے کا ایک ہی طریقہ عوام ہے۔ عوام ہی وہ قبضہ چھڑانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عوام ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عوام ہی کی وجہ سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اب یہ تو بڑا آبویس ہے کہ عرش شریف کا فائدہ کس کو ہوا؟ وہی مجرم ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اس کو اور تو کسی نے نہیں مارا جا کے، اور تو کوئی اس کے خلاف نہیں تھا۔ کس کو تکلیف تھی اس کے سچ بولنے سے؟ جن کو تکلیف تھی وہی اس کے پیچھے ہیں، وہی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے مل ملا کے یہ سارا کام کیا۔ پھر عمران خان کو دیکھو، اتنا بھونڈے طریقے سے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا انہوں نے کہ پہلے تو انہوں نے ایک بنایا کہ برگلار ہے قوم کو، پی ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ باتیں کی، اور اس کو پھر چلائیں رگڑ کے چلاتے گئے، لوگوں کو بتاتے گئے کہ جی، اور اس بندے کو بتاتے گئے جو لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر سٹارٹ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے،
مذہب کی توہین کا الزام. اتنا بھونڈا پلان تھا ان کا, اتنا اسٹوپڈ پلان تھا. اگر یہ کسی ایجنسی نے بنایا تو نہایت ہی گھٹیا ایجنسی تھی, اور اگر کسی آئی ڈونٹ نو جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے. یہ تو کسی بچے کو پتا ہے یار, بھائی اتنے بلنڈر کر رہے ہیں آپ, اتنے بلنڈر کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہوگا. یہ چیزیں بڑی آبویس ہے, یہ بڑی کلیئر ہو چکی ہیں. ارشد شریف کا قتل کنہوں نے کروایا اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا. لیکن سوچنے کی بات یہ آنے والی لیڈرشپ کو, کیا ہم اپنے بندے اس طرح مرواتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے ہی بندوں پہ خود کش حملے کرتے رہیں گے, اپنے ہی ملک پہ حملہ کرتے رہیں گے؟ بات پھر میں سٹارٹ والی کروں گا اینڈ پہ کہ پاکستان اس طرح آگے نہیں چلے گا. پاکستان کو تبدیلیوں کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ کو ایکسپوجر ہونا چاہیے, آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ آپ کے, اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ کوئی ویژن تو نہیں ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے سامنے کھڑا ہے شہباز شریف, اگر میں نے فیصلہ دے دیا اسمبلیوں کو بحال کر دیا تو یہ بندہ پرائم منسٹر بننے کا چانس ہے, اور اس بندے کے اوپر کیسز ہیں. اس کا کیا مطلب؟ یا تو آپ کیپیبل نہیں ہے, یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے فیصلے کا کیا اثر ہوگا, یا پھر آپ رڑے ہوئے بچ نال تسی, اور کیا اس کا ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ نے ایکسپوجر نہیں ہے تو یہ, اگر میری دعا ہے کہ اس ملک کو ایکسپوجر مل جائے. پاکستان, معید کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایوری بڈی ہیو ٹو تھنک یہ پاکستان اس طرح نہیں چلنا, یہ ختم ہو جانا ہے. یہ جو متھ بنی ہوئی ہے نا کہ پاکستان ایسا رڑتا رہے گا چلتا رہے گا, یہ نہیں ہوگا. پاکستان کو تبدیلیوں کی سخت ضرورت ہے, اور فوری طور پہ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں, ہم باہر میں رہ رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حلال کی روٹی سے موشن نہیں آتے. آپ یقین کریں, صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے چولے مارے بغیر جب ہم رزق کما لیں گے, اسے مریں گے نہیں. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اوورسیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا, لیکن آپ یقین کریں حلال کی کھا رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہی پاکستان گزار سکتا ہے, یہی پاکستان کر سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.